سندھ کا ڈیلٹا پاکستان کے جنوب میں ایک نہایت اہم ماحولیاتی اور معاشی نظام ہے جو دریائے سندھ کے پانی سے جڑا ہوا ہے۔ صدیوں سے یہ علاقہ نہ صرف حیاتیاتی تنوع کا مرکز رہا ہے بلکہ لاکھوں افراد کے معاش کا بھی ذریعہ ہے۔ تاہم گزشتہ چند دہائیوں میں پانی کی شدید قلت نے سندھ کے ڈیلٹا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہ قلت قدرتی عوامل کے ساتھ ساتھ انسانی مداخلت، ڈیموں کی تعمیر، پانی کے غیر منصفانہ تقسیم اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ اس بحران نے نہ صرف ماحولیات پر گہرے اثرات ڈالے ہیں بلکہ لاکھوں افراد کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سندھ کے ڈیلٹا کا وجود بنیادی طور پر دریائے سندھ پر منحصر ہے جو کہ ہمالیہ سے نکل کر پاکستان کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ ڈیلٹا کے علاقے میں میٹھے پانی اور سمندری پانی کے ملاپ سے ایک خاص ماحولیاتی نظام تشکیل پاتا ہے جس میں مینگرووز کے جنگلات، مختلف اقسام کی مچھلیاں، پرندے اور دیگر آب حیات پروان چڑھتی ہیں۔ لیکن جب دریا میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو سمندری پانی اندرونی علاقوں میں گھس آتا ہے جس سے زمین کی زرخیزی متاثر ہوتی ہے اور زراعت، ماہی گیری اور دیگر معاشی سرگرمیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق قدرتی ڈیلٹا کو زندہ رکھنے کے لیے سالانہ تقریباً 10 ملین ایکڑ فٹ پانی دریا سے سمندر میں گرنا ضروری ہے، مگر بدقسمتی سے 1990 کے بعد سے یہ مقدار مستقل کم ہو رہی ہے۔ بعض سالوں میں تو یہ مقدار 1 ملین ایکڑ فٹ سے بھی کم رہی ہے، جس کے نتیجے میں سمندر نے سندھ کے اندرونی علاقوں میں تقریباً 2.5 ملین ایکڑ زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹھٹا، سجاول اور بدین کے علاقے خاص طور پر اس تباہی کا شکار ہوئے ہیں۔ جہاں پہلے زرخیز زمینیں تھیں، اب وہاں سمندری پانی کا راج ہے۔ سندھ کے ڈیلٹا کی تباہی کا سب سے بڑا سبب اوپر کے علاقوں میں پانی کا روک لیا جانا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بڑے ڈیموں اور بیراجوں کی تعمیر نے سندھ کے حصے کا پانی کم کر دیا ہے۔ کالا باغ ڈیم کی تجویز نے اس مسئلے کو مزید سنگین کر دیا کیونکہ سندھ کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ڈیم بنا تو ان کے لیے مزید پانی کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی IRSA کے مطابق سندھ کو 1991 کے واٹر ریکارڈ کے تحت جو پانی ملنا چاہیے وہ مکمل طور پر فراہم نہیں کیا جا رہا اور ہر سال اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے مینگرووز کے جنگلات بھی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب سندھ کے ساحلی علاقوں میں 6 لاکھ ایکڑ پر مینگرووز کے جنگلات پھیلے ہوئے تھے، مگر اب یہ صرف 80,000 ایکڑ تک محدود ہو گئے ہیں۔ مینگرووز نہ صرف آبی حیات کے لیے ضروری ہیں بلکہ یہ سمندری طوفانوں اور سونامی جیسے قدرتی خطرات سے بھی ساحلی علاقوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جب یہ جنگلات ختم ہوتے ہیں تو مقامی آبادی کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ماہی گیری ہے جو مینگرووز کے ماحول پر منحصر ہے۔ ماہی گیری کی صنعت بھی پانی کی کمی کی وجہ سے زوال کا شکار ہے۔ دریائے سندھ کا میٹھا پانی جب سمندر میں گرتا تھا تو یہ ایک قدرتی نظام کے تحت کئی اقسام کی مچھلیوں کی افزائش میں مدد دیتا تھا، مگر اب چونکہ سمندری پانی زیادہ اندر آ چکا ہے تو ان مچھلیوں کی نسلیں ختم ہونے کے قریب ہیں۔ ٹھٹا اور بدین کے ماہی گیروں کے مطابق وہ پہلے روزانہ 20 سے 30 کلو مچھلی پکڑتے تھے، مگر اب یہ مقدار 5 سے 10 کلو تک رہ گئی ہے جس سے ان کی آمدنی میں شدید کمی آئی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے ڈیلٹا میں پانی کی کمی نے زرعی پیداوار پر بھی منفی اثر ڈالا ہے۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں چاول، گنا اور دیگر اجناس اگائی جاتی تھیں، مگر اب وہاں کی زمین سیم و تھور کا شکار ہو چکی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پانی کی قلت کی وجہ سے سندھ میں 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زرعی زمین ناقابل کاشت ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں کسانوں کو نقل مکانی کرنی پڑی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی بھی سندھ کے ڈیلٹا کو مزید کمزور کر رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندری سطح میں اضافہ ہو رہا ہے اور اقوام متحدہ کے ماحولیاتی ماہرین کے مطابق اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو 2050 تک کراچی اور سندھ کے دیگر ساحلی علاقے شدید خطرے میں آ سکتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے باوجود حکومت کی جانب سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات نظر نہیں آتے۔ اگر سندھ کے ڈیلٹا کو بچانا ہے تو سب سے پہلے پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا ہوگا۔ پاکستان کے آئین کے مطابق تمام صوبوں کو ان کے حصے کا پانی ملنا چاہیے، مگر عملی طور پر سندھ کو اس کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ سندھ کو اس کا جائز پانی فراہم کریں تاکہ نہ صرف ڈیلٹا کو بچایا جا سکے بلکہ مقامی آبادی کا معاش بھی محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ سندھ حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ مینگرووز کے جنگلات کو بچانے کے لیے خصوصی مہمات شروع کی جائیں، مقامی ماہی گیروں اور کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی فراہم کی جائے تاکہ وہ بدلتے ہوئے ماحول سے ہم آہنگ ہو سکیں اور پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے جدید آبپاشی نظام کو متعارف کرایا جائے۔ سندھ کا ڈیلٹا نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی ماحولیاتی نظام کے لیے بھی ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ اگر ہم نے ابھی بھی اس کی حفاظت کے لیے اقدامات نہ کیے تو آنے والے سالوں میں اس کی مکمل تباہی نہ صرف سندھ بلکہ پورے ملک کے لیے ایک بڑا المیہ ہوگی۔ ہمیں پانی کو صرف ایک قدرتی وسیلہ سمجھنے کے بجائے زندگی کی ضمانت سمجھنا ہوگا، کیونکہ اگر پانی نہ رہا تو سندھ کا ڈیلٹا بھی نہ رہے گا اور اس کے ساتھ ہی لاکھوں زندگیاں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ ڈیلٹا کو بچانے کے لیے سندھ کے عوام، جس میں سیاسی سماجی تنظیمیں، قوم پرست علماء کرام، ادیب، شاعر، جامعات اور کالجز کے طلبہ اور طالبات، اسکول اور مدارس کے بچے، وکلاء، مزدور،
ہاری، یہاں تک کہ ٹرانسجینڈرز بھی مسلسل سڑکوں پر نکل چکے ہیں۔ وفاقی اور پنجاب حکومت کو پانی کے معاملے اور 6 یا 8 کینالز کے منصوبے کو بند کرنا پڑے گا، بصورت دیگر اس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔